بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام عربی میں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان شرطیہ جازمہ، یعنی ان شرط کا معنی بھی دے گا جس کے نتیجے میں اس کی جزا پیدا ہوگی، اور یہ ان شرط اور جزا 2 فعلوں کو جزم بھی دے گا، جیسے ان تدرس تنجح، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ترکیب، ان حرف شرط ہے، تدرس فعل مضارع مجزوم ہے اور اس کا فاعل انتا اس میں پوشیدہ ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط تنجح جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملے شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اور اگر یہ ان فعل ماضی پر داخل ہو تو لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرے گا، فعل ماضی مبنی ہونے کی وجہ سے، لیکن شرط و جزا کا معنی تب بھی دے گا۔ مثلا ان ضربت ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ ترجمہ کرتے وقت آپ مضارع کا ترجمہ ہی کریں گے، ماضی کا نہیں۔ ان شرطیہ کے متعلق چند باتیں جان لینا ضروری ہے۔ کبھی یہ ان لائے نافیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت تجوید کے قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے ان لا سے الا۔ لہٰذا اس صورت میں آپ ہرگز اس الا کو الا حرف استثناء نہ سمجھیں، اور اس الا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، جو اس میں سے ایک شرط کہلاتا ہے، دوسرا جزا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، ان حرف شرط ہے، لا لائے نافیہ ہے، تنصروہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر شرط، فقد نصرہ اللہ یہ اس کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملے شرطیہ جزائیہ ہوا۔ نمبر 2، ان نافیہ، یہ مائے نافیہ جو مشابہ ہے لیسا کے، اس کا معنی دیتا ہے اور لیسا ہی کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جیسے لیسا اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، ہو بہو اسی طرح یہ ان نافیہ بھی عمل کرتا ہے۔ اس ان نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد الا حرف استثناء آتا ہے، اور یہ ان نافیہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ دونوں میں آتا ہے۔ جملے اسمیہ کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کفار مگر دھوکے میں، یعنی کفار دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، ان نافیہ ہے، کچھ عمل نہیں کرے گا، الکافرون مبتدا ہے، الا حرف استثناء ہے، کچھ عمل نہیں کرے گا کیونکہ نفی کے بعد اس کا وقوع ہوا ہے۔ فی حرف جر ہے، غرور مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت کا متعلق ہو کر الکافرون مبتدا کی خبر، الکافرون مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملے فعلیہ کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان یقولون الا کذبا، ان نافیہ ہے، کچھ عمل نہیں کرے گا، یقولون فعل فاعل ہے، الا حرف استثناء ہے، کچھ عمل نہیں کرے گا، کذباً یقولون کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، ان مخففہ من المثقلہ، یعنی وہ ان حرف مشبہ بالفعل جس پر سے تجدید ہٹا کر مثقلہ سے مخففہ بنا دیا گیا ہو۔ ان مخففہ من المثقلہ کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، ان مخففہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، برخلاف ان مشددہ کی یہ صرف جملے اسمیہ میں آتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ نمبر 2، ان مخففہ اکثر غیر عاملہ ہوتا ہے، یعنی کچھ عمل نہیں کرتا، اور جب یہ فعل پر داخل ہو جائے تو بالکل ہی عمل نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس جملے میں ان مخففہ کے بعد فعل آیا ہے، لہٰذا اس صورت میں ان بالکل عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ان مخففہ جب غیر عاملہ ہو تو اس صورت میں اس کی خبر پر لام فارقہ داخل کرنا واجب ہے۔ لام فارقہ کیا ہوتا ہے؟ لام فارقہ یعنی جدا کرنے والا لام، اس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ ما قبل میں جو ان ہے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہے یا ان نافیہ۔ ان مخففہ غیر عاملہ کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ان ہذانی لساحرانی، اس مثال کے اندر ان مخففہ ہے لیکن غیر عاملہ ہے، ہذانی یہ مبتدا ہے، لساحرانی یہ اس کی خبر ہے۔ لساحرانی پر جو لام داخل ہے وہ لام فارقہ ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان مخففہ عاملہ کی مثال جیسے ان زیدن لمنطلقن، یقیناً زید چلنے والا ہے،
ان مخففہ من المثقلہ ہے، زیدن یہ اس کا اسم منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ، لمنطلقن یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا، اور آپ ان زیدن منطلقن بغیر لام فارقہ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس جملے میں ان عاملہ ہے۔ نمبر 4 ان زائدہ ہوتا ہے، یعنی جملے میں نہ کوئی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی یہ ان زائدہ کچھ عمل کرتا ہے، محض جملے میں تاکید اور معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی مائع نافیہ، کبھی مائع مصدریہ، کبھی مائع موصولہ آتا ہے، لیکن اکثر یہ مائع نافیہ کے بعد آتا ہے اور یہ جملے فعلیہ اور اسمیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور اگر ان زائدہ کو جملے سے ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی، جیسے ما ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے، ما نافیہ ہے، ان زائدہ ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے اس جملے سے اگر ان کو بھی ہٹا دیا، ما زید قائم کہا، تب بھی کوئی معنی میں فرق نہیں پڑے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ